فرشتوں کی طرح اس کی حد مقرر نہیں کی. انسان کو اس نے بنایا ہے اپنی ذات کے لیے، ایک ایسی مخلوق جو میرے روبرو آئے، جو مجھ سے محبت کرے، مجھے پہچانے، مجھ سے عشق کرے، پھر مجھ سے باتیں کرے. اب اگر اتنا بڑا مرتبہ کسی کو عطا کرنے لگا تو اس نے فرمایا اس کا راستہ دنیا سے ہو کر آتا ہے، چونکہ دنیا میں بھی میں نے بڑا حسن بکھیرا ہے، بڑی لذتیں بکھیری ہیں، بے شمار نعمتیں دنیا میں نے بکھیر دیے. اگر واقعی تم میرے خواہش مند ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو میں دیکھتا ہوں کہ دنیا سے گزر کر آتے ہو اور میری محبت بچا کر لے آتے ہو، تو پھر بسم اللہ، پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ. اور اگر دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر تم میری یاد ہی بھول جاؤ، میرے احکام ہی بھول جاؤ، میری اطاعت ہی چھوڑ دو، تو پھر تم اس قابل نہیں ہو کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو. بلکہ تمہیں جو اہلیت میں نے دی، جو استعداد دی، وہ تم نے ضائع کی، اس کا جرمانہ تمہیں بھرنا ہوگا، اس کے لیے پھر تمہیں دوزخ میں جلنا ہوگا، اس کے لیے پھر تمہیں سخت ترین سزا پانی ہوگی. تو انسان محض کھانے پینے کے لیے، یا محض دنیا میں اپنا ناموری بنانے کے لیے، یا محض حصول اقتدار کے لیے نہیں ہے. اسی میاں نواز شریف کو میں نے اس کے ایک مہینہ پہلے، مہینہ 20 دن پہلے جا کر کہا تھا کہ تم اس انتہا تک پہنچ گئے ہو جس سے آگے اللہ کی گرفت شروع ہو جاتی ہے، بہتر ہے اب واپس آ جاؤ. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تخت زمین پر کوئی ہمیں بھی چھیڑ سکتا ہے. اب دیکھا کوئی سابقہ وزیر اعظم بھی نہیں کہتا، ملزم نواز شریف جو آج ہے کل انہیں بھی جانا ہے. دنیا کا اقتدار اس سے بڑا کیا ہوگا کہ کوئی کسی ملک کا سربراہ بن جائے، اور اس کی گرفت کتنی سخت ہے کہ ملک کے سربراہ کو پولیس کا ایک ادنا سپاہی ہتھکڑیاں پہن کر گھسیٹ رہا، اور ایک عام سا مجسٹریٹ ایس ڈی ایم کے رینک کا دفعہ 3 کا مجسٹریٹ سماعت کر رہا، اور وہ مجرم بنا کھڑا ہو اور کانپ رہا ہو کہ یہ مجھے پھانسی نہ دے دے. اس سے بڑا حسرتناک انجام کیا ہے؟ اب اگر دنیا کے لیے اللہ کی اطاعت نہ چھوڑتے، اللہ کے بندوں پر رحم کرتے، اللہ ان پر رحم کرتا. غریبوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرتے، اللہ کی مخلوق کی ایذا کا سبب نہ بنتے، اس کی اطاعت نہ چھوڑتے، تو دنیا بھی انجوائے کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوتے. دنیا میں بادشاہ بھی گزرے ہیں، حکمران بھی گزرے ہیں. شمس الدین التتمش ہندوستان پر جب حکمران تھا تو دنیا کی بہت بڑی طاقت تھے تاتاری، جنہوں نے تقریباً تمام وسط ایشیائی اسلامی ریاستیں تباہ کر دی تھیں، اور بغداد شریف تک تباہی مچا دی تھی. دریا سے اس طرف نہیں آئے تھے، انہیں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ التتمش کی سلطنت میں پاؤں رکھے. ہلاکو خان نے اٹک کے دریا پر گھوڑے کی باغ روک لی تھی اور اپنے سپاہیوں کو منع کیا تھا کہ اس دریا میں جانے والوں پر تیر اندازی بھی مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں التمش سے لڑنا پڑے. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا اور ذاکر تھا، صوفی تھا، اور اتنا بڑا سلطان تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز میں امامت وہ شخص کرے گا جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو، جس نے غیر موقدہ سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں،
اور جس نے بغیر وضو کبھی آسمان نہ دیکھا ہو، کبھی بے وضو باہر نہ نکلا ہو، دنیا پریشان کھڑی تھی کہ ایسا بندہ کہاں